بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ وعدہ کیا تھا شم الفار کے بارے میں مزید تشریح کر دوں گا جو 1 تاریخ کا تھا، لیکن اتفاق سے 1 تاریخ کو میں وہ ویڈیو نہ بنا سکا اور آج 2 فروری کو میں وہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور میں انشاءاللہ تعالی جیسا کہ پہلے میں نے کھول کر بیان کیا تھا، لیکن آپ میں سے شاید کسی صاحب نے بھی اس پر غور نہیں کیا، اسے بنانے کی تکلیف نہیں اٹھائی۔ ایک صاحب نے مجھے لکھا کہ میں نے شم الفار بنا لیا ہے اور اس کا آگے عمل کیا ہے۔ دیکھیے، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، وہ جو بات ہوتی ہے نا وہ سب کچھ بتا دیتی ہے۔ اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن حسب وعدہ میں پھر ایک دفعہ پہلے اصول بتاتا ہوں اور اس کے بعد اس کی بات کریں گے۔ کیمیا اتنا آسان معاملہ نہیں ہے جو آپ یہ سمجھتے ہیں نا، یہ نسخے جو لوگ بتاتے پھرتے ہیں کہ ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، نہیں ہوتا۔ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس کے ڈر سے میں وہ واقعہ مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک صاحب تھے جو کہ جفتہ کا عمل جانتے تھے۔ میری ان سے بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا کہ آئیے آپ سامان منگوا لیجئے، میں نسخہ بتا دوں گا۔ میں نے حسب ارشاد سامان منگوا لیا، ان کو پیغام بھیج دیا، سامان آ گیا ہے، تشریف فرما ہو جائیے۔ وہ تشریف لے آئے۔ جب تشریف لے آئے انہوں نے وہ سامان رکھ دیا، آگ جلوا دی۔ جب آگ جلوا دی تو کہنے لگے کہ آپ نے 9 گھنٹے آگ جلانی ہے اور صبح میں خود آ کر اس دوائی کو اس میں سے نکالوں گا، اس داب میں سے نکالوں گا، آپ نے اسے کچھ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا ٹھیک، آل اوکے۔ میں نے 9 گھنٹے آگ جلائی، اس کو وہیں رہنے دیا۔ حسب وعدہ صبح وہ شخص میرے گھر پہنچ گیا۔ جب وہ پہنچ گیا تو کہنے لگا لاؤ وہ برتن اٹھا کے لاؤ میرے پاس۔ میں نے وہ اسے اٹھا کر دیا، اس نے کھولا، نکالا، کہنے لگے یہ دیکھو بن گیا۔ میں نے کہا نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، یہ دیجیے سامان، یہ کٹھالی، چولہا، کوئلے سب کچھ پڑا ہے، آپ لیجئے اور شروع ہو جائیے، بنائیے اس کو۔ جب میں نے یہ بات کی تو ان صاحب نے کہا اس میں ایک راز ہے، اور وہ راز بتانے سے انکار کر دیا۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، آخر تک لے کے جاتے ہیں، لیکن راز چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن میں نے کوئی راز نہیں چھوڑا تھا، میں نے واضح طور پر آپ کو بتا دیا تھا۔ اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جسم، نفس اور روح، یہ معاملہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اگر اس پر نظر نہیں رکھیں گے تو کوئی نسخہ بھی مکمل نہیں ہوگا۔ کسی بھی نسخے کو پہچاننے کا، اس کو پرکھنے کا، اس کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ اسی بات پر منحصر ہے
کہ کیا وہ نسخہ قانون کے مطابق ہے، اس میں روح، نفس اور جسم موجود ہے اور اس قانون کے مطابق عمل کیا گیا ہے۔ اب جو یہ سم الفار والا نسخہ تھا، اس میں سم الفار نفس ہے۔ آپ نے نفس کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کو مدبر کرنا ہوتا ہے۔ نفس کو مدبر کریں گے، صرف اور صرف نفس کو مدبر کریں گے، اور کسی چیز کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پر سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نفس کو مدبر کر لیں گے تو اس میں روح اور جسم شامل کریں گے اور کوشش کریں گے ان کو یک ذات بنانے کے لیے۔ معاملہ صرف یک ذات بنانے کا ہے۔ جو لفظ میں ادا نہیں کر رہا وہ بھی آپ سمجھتے ہوں گے، یعنی یک ذات بنانے کا ہے۔ روح، جسم اور نفس کو ایک نظر آنا چاہیے۔ جب وہ ایک نظر آئیں گے، ایک بن جائیں گے، تو ہی کام مکمل ہوگا۔ آپ یہ نہ کہنے لگیں کہ میں پھر آپ کو باتوں میں الجھا رہا ہوں، یہ سب لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں پھر تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ آپ نے سم الفار مدبر کر لیا۔ کس میں مدبر کیا؟ وہی چرچٹا یا پٹکنڈا کے نمک میں۔ اس کو پھلا لینا ہے، جو پھول جائے گا وہی کارآمد ہوگا، اور جو پھولے گا نہیں وہ کارآمد نہیں ہوگا۔ اب آپ نے وہ پھلا لیا تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ نے وہ سم الفار، پارا اور چاندی، یہ 3 چیزیں لینی ہیں۔ برادہ چاندی کا لیں گے۔ وہ بوٹیاں جو میں نے آپ کو بتائی تھیں، وہ چاہے کوار گندل ہو، لیمو کا پانی ہو، تپتی ہو یعنی 6 پتی بھی جسے کہتے ہیں، کھٹکل بوٹی بھی جسے کہتے ہیں، وہ ہو، تھوم کا پانی ہو، ان میں سے آپ نے اس کو اس کے ساتھ کھرل کرنا ہے اور تشویہ دینا ہے۔ ہلکا سا تشویہ دیں گے تاکہ وہ پانی زیادہ سے زیادہ استعمال ہو سکے۔ جب آپ اس کو سیک بلیغ کر لیں یا اچھی طرح سیک کر لیں، آپ کو اب یہ علم ہو جائے، آپ اس کا اندازہ ہو لیں کہ یہ تینوں ایک جان ہو گئے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اسے گل حکمت کر اسے آگ دیں گے۔ 2 سے 3 کلو کی بے دودھ آگ میں رکھ دیں گے۔ جب اس کو اس میں سے نکالیں گے تو آپ اس کو چیک کر لیں گے۔ اگر وہ صفحے پر رواں ہوگا، یعنی اگر کسی چاندی کے ٹکڑے پر یا تانبے کے ٹکڑے پر آپ سے رکھ کر آگ دیں گے، وہ پی لے گا تو ٹھیک ہو گیا، نہیں تو پھر اسی آپ کھرل کریں گے۔ جب وہ روان ہو جائے گا تو وہ آپ کی اکسیر تیار ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر وہ اکسیر آپ سے نہیں بن سکتی تو کیا یہ بیکار جائے گا؟ بیکار نہیں جائے گا۔ آپ ایسا کریں گے کہ اس کو تانبا پگھلائیں گے اور تانبا پگھلا کر اس کو ترا کریں گے۔ ترا کرنے کے بعد جو چیز آپ کے سامنے آگی وہ بے رنگ سی ہوگی۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے اسے تیزاب کرنا ہے۔ کیا آپ کو تیزاب کا طریقہ آتا ہے؟ اگر نہیں آتا تو کسی نیاریے سے کرا لینا۔ آپ اس کو تیزاب کریں گے، اور تیزاب کریں گے تو اس میں سے چاندی نکلے گی جو کہ پلیٹوں پر آئے گی۔ اسے اکٹھا کر کے اسے پھر چرخ دیں تو آپ کے سامنے وہ دھات بن جائے گی۔ کیا اب بھی کوئی چیز میں نے باقی رہنے دی ہے؟ اس قدر تفصیل سے کون بتائے گا آپ کو؟ آپ لوگوں کو بھی جو کیمیا کے سفر پر چلے گا اس کو علم ہونا چاہیے، اسے نیاریے کا علم بھی آنا چاہیے، اسے سنار کا علم بھی آنا چاہیے، اسے اشیاء کے خواص کا علم بھی ہونا چاہیے، اور وہ جانتا ہو کہ کیسے ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، اور یہ خواص کیا ہے۔ یہ سب چیزیں جاننی ہوں گی۔ اگر وہ یہ نہیں جانتا تو میرا مشورہ یہی ہے کہ وہ اس سفر پر نہ نکلے۔ معزز ناظرین سامعین، میں نے تفصیل سے بتا دیا۔ اب بھی اگر کسی کو سمجھ نہ ہوئی ہو تو کمنٹ کرے، پوچھ لے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمت کی بارش کرے۔
ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔